کہ ہمیں جب کوئی غم ہو تو ہم بھی یہ دعا مانگیں جو یونس علیہ السلام نے مانگی تھی، اے اللہ یہ جو مجھ پر مصیبت آئی ہے تیرا قصور نہیں ہے، میں خطاوار ہوں. یہی دعا پڑھنی چاہیے نا، مانگنی چاہیے. اب دیکھو میرے منہ سے بھی پڑھنی نکل رہا ہے، لیکن ہم یہ دعا جو ہے نا لا الہ الا انت والی، یہ دعا مانگتے نہیں ہیں بلکہ پڑھتے ہیں 101 دفعہ، 1,00,000 دفعہ، 345 دفعہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ مانگی نہیں جاتی بلکہ کیا کی جاتی ہے؟ پڑھی جاتی ہے. جب پڑھی جاتی ہے تو مخصوص دانوں پہ ایک خاص مقدار کو مکمل کرنا ہوتا ہے. اس میں یہ جذبہ ہی نہیں ہوتا کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے، تجھ سے نہیں ہوئی ہے، مجھ سے ہوئی ہے، میں اس غلطی کی تلافی کرتا ہوں، آئندہ نہیں کروں گا. ایسا کسی کی کھوپڑی میں تصور بھی بول دے کیوں نہیں بھائی، نہیں ہوتا. تو قرآن اس سے آپ کو اس دعا کے ذریعے جو بتانا چاہ رہا ہے، جو ذہن بنانا چاہ رہا ہے، جو سوچ آپ کے ذہن میں اتارنا چاہ رہا ہے، وہ سوچ بنتی نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ہاں جلیبیاں مل جائیں گی اس کے بعد آپ، کیونکہ ہم بچپن میں یہ وظیفہ پڑھنے مسجد میں جایا کرتے تھے، ورد ہوتا تھا آیت کریمہ کا 5,00,000 بار اور پتہ نہیں 2,00,000 بار. تو وہ دانے لا کے بوریوں کے بوری مسجد میں بچھائی جاتی تھیں، تو اعلان ہوتا تھا تو سارے محلے کے بچے مسجد میں ہم سمیت پہنچ جایا کرتے تھے. اس کے بعد جو گرم گرم جلیبیاں ملتی تھیں ان کی لذت اب تک زبان پہ محسوس ہوتی ہے. وہ جلیبیوں کا مزہ اب کہیں بھی نہیں آیا. ایسی گرم پتہ نہیں کہاں سے بنوا کے لا، مزہ بہت آتا تھا. جلیبی اگر گرم گرم ہو نا تو اس کا اپنا ہی مزہ ہے. کھا لیا کریں کبھی اپنے خرچے پہ. گوروں کو یہ سہولتیں ان کو کیا پتا ہے یار دودھ جلیبی کیا ہوتی ہے، جلیبی کیا. تو پیزا بس برگر 2-4 چیزیں ہی ہیں. کھانے کے جو چٹخارے ہندوستانیوں نے لیے ہیں نا، ہندوستانی اور پاکستانی، یہ چٹخارے آپ کو دنیا میں کہیں نظر نہیں آئیں گے. اور اب گورے بھی انہی کھانوں کے عادی ہو رہے ہیں. جب سے پاکستانی لوگ دنیا میں گئے ہیں نا، انڈین پاکستانی، تو گوروں کو بھی انہوں نے انہی چٹخاروں کا عادی بنا دیا. تو خیر، تو یونس علیہ السلام نے فنادا فی الظلمات، رات کے اندھیروں میں اللہ کو پکارا، سمندر کے اندھیرا، مچھلی کا پیٹ کا اندھیرا. زکریا علیہ السلام کو اولاد نہیں ملی، بیوی بوڑھی ہو گئی، خود بھی بوڑھے ہو گئے، ساری زندگی اللہ سے دعا مانگتے رہے، اولاد دے دے، اولاد دے دے، اولاد دے دے. رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے اللہ مجھے اکیلا مت چھوڑ، مجھے تنہا مت چھوڑ، مجھے اولاد چاہیے. فاستجبنا لہ، قرآن کہتا ہے ہم نے آپ کی دعا کو قبول کیا. آج جس کی اولاد نہیں ہوتی وہ یہ دعا مانگتا نہیں ہے بلکہ 101 دفعہ پڑھتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اللہ سے دعا کا تعلق قائم کرنا چاہیے ہمیں. سب سے مضبوط بندے اور اللہ کا جو ریلیشن ہے نا، یہ دعا کے علاوہ کسی چیز سے نہیں بنتا. لیکن جو کام سب سے مقدس ہوتا ہے اس شیطان رکاوٹ بھی سب سے زیادہ بولو اسی میں ڈالتا ہے. شیطان آپ کو کسی عبادت سے اتنا نہیں روکے گا جتنا آپ کو دعا مانگنے سے روکے گا. آپ حیران ہوں گے کہ میں کیسی باتیں کر رہا ہوں. شیطان تو دعا مانگنے سے بالکل نہیں روکتا. ہاتھ اٹھاؤ، دعا مانگو، یوں کرو، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی برحمتک یا ارحم الراحمین، پتلی گلی سے نکل لو. صبح شام 25 دفعہ مانگ رہے ہیں. مسجدوں میں بھی مانگتے ہیں، امام 27ویں رات میں بھی ہوتا ہے، ہول سیل کے حساب سے دعائیں چل رہی ہیں. اور ہم کہہ رہے ہیں کہ شیطان آپ کو جتنا دعا سے روکے گا اتنا کسی اور کام سے. شیطان کیا کرتا ہے؟ دعاؤں سے ہٹا کے کہاں لگا دیا؟ وظیفہ، یہ پڑھ لو اتنی دفعہ، یہ پڑھ لو، یہ پڑھ لو. ہاں تو میں یہ کر رہا تھا کہ جتنا دعا سے اللہ کا قرب ملتا ہے، تعلق بنتا ہے، اتنا کسی اور عبادت سے نہیں بنتا. تو شیطان سب سے زیادہ رکاوٹ جو ڈالتا ہے نا وہ دعا میں ڈالتا ہے. دعا نہیں مانگنے دو اس کو. تو میں کہہ رہا تھا آپ کہیں گے کہ اتنے تو مانگی جاتی ہیں دعائیں صبح و شام. اصل میں یہی مسئلہ ہے، مانگی نہیں جا رہی، پڑھی جا رہی ہیں. مانگی بولو نہیں جا رہی، پڑھی جا رہی. مانگنے کا اسٹائل وہ ہوتا ہے جو بھیکاری آپ سے جب بھیک مانگتا ہے. دیکھو نا مسجدوں میں کیسے کھڑے ہو کے مانگ رہے ہوتے ہیں، کیسی پہلے تمہید باندھتا ہے اور تمام حضرات سے گزارش ہے 2 منٹ کے لیے میری بات سن لیں. سب کو اپنی طرف متوجہ کرے گا، پھر رونا شروع کر دے گا. حالانکہ زیادہ تر فراڈ ہی ہوتا ہے اس میں. تو فراڈ اتنا اچھا ہے تو سچی مچی کا جب بھیکاری ہوگا وہ کیسا ہوگا آپ خود اندازہ لگاؤ.
جب فراڈی اس اسٹائل سے مانگتے ہیں کہ آدمی کو لگتا ہے یہ بالکل حقیقت میں مستحق ہے، تو جو واقعی مستحق ہے اس کا اسٹائل کیسا ہوگا؟ یہ جو اکثر بھکاری ہوتے ہیں نا، میں نہیں کہہ رہا 100%، اکثر ان میں فراڈی ہوتے ہیں، اکثر کیا ہوتے ہیں، اور رمضان میں تو پورا ایک ٹولے آتے ہیں، ان کے ٹھیکے دیے جاتے ہیں، تو اس محلے سے، اور ان کے علاقے بکتے ہیں، چوک بکتے ہیں، یہ جو کیا کہتے ہیں اس کو یار، راؤنڈ اباؤٹ جو ہوتے ہیں نا، اکثر چورنگیاں، یہ بکتی ہیں بھکاریوں کی۔ لیکن آپ مانگنے کا اسٹائل دیکھو بھکاری کا، وہ یہ نہیں کہے گا آپ کے منہ پہ آ کے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، چھو، یہ نہیں کرے گا۔ وہ اس کی روح کو سمجھتا ہے، لا الہ الا انت سبحانک، وہ ایسا آپ کو روئے گا۔ وہ تو ہم اتنے بھکاری فراڈی دیکھ دیکھ کے اب اثر ہم پہ ختم ہو گیا ہے نا ٹھیک ہے نا، لیکن وہ مانگنے میں کمی نہیں کرتا، وہ ایسے اسٹائل سے مانگے گا کہ آپ کا دل چاہے گا کچھ نہ کچھ تو دو اس کو۔ ہمارے ایک دوست نے اپنا واقعہ سنایا، وہ بھکاریوں کو دیتے نہیں تھے، کہہ رہے میں گاڑی میں جا رہا ہوں، کہیں سگنل پہ گاڑی روکی ہے تو ایک بھکاری آ گیا میرے پیچھے، یار دے دو بھائی، کچھ تو دے دو یار، اللہ کا واسطہ۔ میں نے کہہ رہا اس کو ہٹایا، وہ اتنا چپک گیا کہ میں نے 50 روپے نکالے، یہ یار جان چھوڑ میری۔ لیکن وہ کہتا ہے مجھے اس سے ایک عبرت ہوئی، وہ کہتا ہے مجھ سے ایک گناہ ہو گیا تھا، تو اسی دن میں نے اس گناہ سے توبہ کی، اور توبہ میں اللہ کو یہ کہا کہ اللہ میں معافی کا مستحق نہیں ہوں، کیونکہ میں پہلے بھی توبہ کر چکا ہوں، بار بار توڑ رہا ہوں، مستحق نہیں ہوں۔ لیکن کہہ رہے میں نے اتنی دیر دعا مانگی، میں نے کہا اے اللہ، وہ بیکاری مستحق نہیں تھا، جان چھڑانے کے لیے میں نے اس کو 50 روپے پکڑا دیے، تو مجھ سے زیادہ سخی ہے، تو بھی کہ یہ کب سے مانگ رہا ہے، کب سے پیچھے پڑا ہوا ہے، چل معاف کیا جا۔ تو کہہ رہے میں نے اتنی دعائیں مانگی، ہدایت کی بھی اور رزق میں برکت کی بھی، اور واسطے سارے اسی بھکاری کے اللہ کو دے رہا تھا کہ اللہ وہ فراڈی تھا، دے دیا، میں بھی فراڈی ہوں ٹھیک ہے نا، نہ مجھے مانگنا آتا ہے، نہ میرے پاس کوئی عمل ہے، 2 نمبر آدمی ہوں، بس دے دے، مستحق نہیں ہوں پھر بھی دے دے۔ تو دعا یہ دعا تھی، اٹ از کالڈ کیا ہے، اٹ از کالڈ دعا۔ یہ جو اس پہلی دفعہ میرا خیال ہے اس بندے نے دعا مانگی ہوگی، تو یہ تو نمازوں کے بعد سب مانگ رہے ہیں۔ امام نے، آج کل دعاؤں کی سیٹنگ کیا چل رہی ہے، امام صاحب نے جب تکبیر کی نا امام صاحب نے، تو آٹومیٹک سسٹم نمازیوں کا شروع ہو گیا، نمازی سارے خود بخود روبوٹ کی طرح ہاتھ جا رہے ہیں، پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کے بعد سلام پھیر کے یاد آتا ہے اچانک یہ ہوا کیا ہے، درمیان میں گم۔ وہ ایک آدمی نے، امام صاحب نے 4 کے بجائے 3 رکعتوں پہ سلام پھیر دیا، پوری مسجد میں کسی نے بھی سبحان اللہ نہیں کہا، پیچھے 8ویں صف میں ایک آدمی نے کہا سبحان اللہ۔ امام نے کہا یار ان پورے نمازیوں میں سے تو کسی کو پتہ نہیں چلا، تجھے کیسے پتہ چل گیا کہ میں نے 3 پڑھی ہیں؟ وہ کہتے ہیں میری 4 دکانیں ہیں، 4 رکعتوں میں 4 کا حساب ہوتا ہے، آج 3 کے بعد ہی سلام کی آواز آ گئی تو مجھے لگا کہ 1 رکعت امام صاحب پی گئے، امام صاحب 1 رکعت پی گئے ہیں، تو سارے سو رہے ہوتے ہیں، تراویح میں تو زیادہ ہوتا ہے یہ سلسلہ۔ پھر وہ ایک فارمیلٹی ہے دعا کی، اس پر ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، یا اللہ فلاں کی بخشش کر دے، یہ کر دے، وہ کر دے، پورا ایک ترتیب سے مانگے۔ میں منع نہیں کر رہا اس سے، اس دعا میں جان نہیں ہے، امام کو بھی پتا ہے میں نہیں مانگوں گا مجھے امامت سے نکالیں گے، مؤذن جو پیچھے جو نمازی ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ نماز کا حصہ ہے، تو جب جو ہے تو چلو یوں کر لو، تو پھر یوں کر لو، ایسے چل رہا ہوتا ہے۔ جیسے وہ تعزیت کے لیے KPK میں دعا ہوتی ہے نا، پبلک آتی ہے، دعائے خیر، ہاتھ اٹھایا یا رکھے، چلو گئی، پھر دوسرا آیا دعائے خیر اللہ، کچھ بھی وہ ان کی پشتوں میں کچھ الفاظ چل رہے ہوتے ہیں، اس طرح معاشی انڈی والا انخا دے دغت مغت پھولنا دگڑے، چلو جی ختم ہو گیا۔ پھر دوسرا، تو ان کو مردے کے، اکثر لوگوں کو مردے کے بخشوانے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، ان کو تو ایک لواحقین کو دکھانا ہے کہ ہم بھی کیا کر رہے ہیں، تمہاری میت کے، تمہارے غم میں تمہارے ساتھ برابر کے شریک ہیں۔ تو وہ دعا تھوڑی ہے، دعا تو وہ ہوتی ہے جو آپ بیٹھ کے پھر مانگیں، اللہ میرے باپ کا انتقال ہو گیا، میری ماں کا انتقال ہو گیا، اے اللہ اسے قبر کے عذاب سے بچا، اس کے گناہوں کو معاف کر، جو ابراہیم علیہ السلام مانگتے تھے۔ تو شیطان یہاں سب سے زیادہ رکاوٹ ڈالتا ہے۔ ایک رکاوٹ تو ایسے کہ وہ وظیفے لے آیا، آپ کو دعا سے ہٹا کے کہاں لے گیا؟ وظیفوں کی طرف، اب آپ سارا اس کو فوکس کر رہے ہیں۔ دوسرا کام شیطان یہ کرتا ہے کہ وہ دل جمعی سے دعا نہیں مانگنے دیتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظاہر قلب سے دعا قبول نہیں کرتے، ظاہر قلب کا مطلب اوپر سے، آپ کا دل خود ہی حاضر نہیں ہے، تو یہ دعائیں قبول نہیں ہوتی۔
دل ہی حاضر نہیں ہے آپ کا. اللہ کہتے ہیں جب اس کو خود دلچسپی نہیں ہے بھائی، یہ خود اپنے عمل کو اہمیت نہیں دے رہا، تو میں کیسے اہمیت دوں؟ یہ ایسے جیسے آپ کسی سیٹ سے 1 کروڑ روپے قرضہ مانگنے گئے. اب 1 کروڑ روپے جب آپ قرضہ مانگو یا بھیک مانگو تو ایسے نہیں ہوگا کہ آپ کھڑے کھڑے جا کے اس کو پکڑ کے بولے یار اگر 1 کروڑ روپے ہیں تو دے دو، نہیں ہے چلو رہنے دو. ایسا نہیں ہوگا. وہ کہے گا یہ اس کی نظر میں اس کی ویلیو نہیں ہے تو میں اتنی بڑی رقم اس کو کیوں دے دوں بھائی. تو اس کے لیے آپ کیسی تمہید باندھو گے، سر میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، کام ہے، 6 آدمیوں کو اور بھی لے جاؤ گے سفارشی بنا کے، بہت لمبے رو گے تو آنسو بہاؤ گے، ضرورت ہے، یہ ہے وہ ہے. تو جب اللہ سے ایسے دعا مانگی جاتی ہے نا کہ دماغ کہیں اور ہو اور ایک فارمیلٹی کے طور پر دعا کے کلمات زبان سے نکل رہے ہو، تو اللہ کہتے ہیں اس کے دل میں اپنی دعا کی خود ہی ویلیو نہیں ہے، اس کو خود ہی نہیں پتا کس سے بات کر رہا ہوں، کیا مانگ رہا ہوں، تو پھر اللہ بھی قبول نہیں کرتے. اللہ مستغنی ہے. تو شیطان دوسرا وار یہ کرتا ہے کہ دعا میں آپ کو دل لگانے نہیں دیتا. اچھا، اس کا علاج بھی میں شیطان کا وار اور ساتھ ساتھ اس کا علاج بھی بتاتا رہوں تو پھر ذرا اچھی بات ہو جائے گی نا. پہلا کام شیطان نے کیا تھا؟ وظیفوں پہ لگا دیا. تو اس کا حل یہ کہ وظیفوں کو اتنا فوکس نہ کرو. کس کو فوکس کرو؟ دعا کو زیادہ فوکس.